چاہے ماضی ہو، حال ہو یا مستقبل، انسان ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسے مسائل کا سامنا کرتا ہے جس کا اس نے پہلے کبھی نہیں کیا ہوتا۔ انسان ایسی راہوں سے گزرتا ہے جن راہوں سے پہلے وہ کبھی نہیں گزرا ہوتا، اور ایسے لمحوں کے اندر وہ لازم یہ بات ارد گرد دیکھتے ہوئے سوچتا ہے کیا ان مسئلوں کا شکار کوئی اور بھی ہے، کیا ان الجھنوں کا شکار کوئی اور بھی ہے؟ تو اللہ رب العزت اس کو حل کے طور پر آسمانوں سے یہ آواز لگاتا ہے کہ تم پہلے نہیں ہو اور تم آخری نہیں ہوگے۔ تم سے پہلے نہ صرف عام لوگ بلکہ انبیاء بھی ان مشکلوں سے، ان الجھنوں سے، ان پریشانیوں سے گزر چکے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے دوست تھے اور کچھ لوگ ان کے دشمن تھے۔ تو ان دونوں کے راستوں کو قرآن کا آدھا حصہ صرف قصے اور کہانیوں پہ اس لیے مشتمل ہے کہ ان دونوں راستوں کو واضح کر دیا جائے، تاکہ تمہارے لیے ان الجھنوں سے، ان راستوں سے، ان مسائل سے گزرنا آسان ہو جائے۔ جیسے وہ گزرے تھے ان کو کاپی کرتے ہوئے ہم بھی گزر جاتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کی ایک ہی صورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ، جو ہر مسلمان بالغ مرد عورت پہ فرض ہے، اور اس صورت کے دو حصے ہیں، ایک اللہ کا حصہ ہے جو توحید پہ ہے، اور دوسرا بندے کا حصہ ہے۔ اور بندے کے حصے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہدایت مانگو، لیکن ہدایت وہ مانگو جو صراط الذین انعمت علیہم ہے، نیک لوگوں کے راستے کی ہدایت مانگو۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اور ان لوگوں کے رستوں سے بچو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن کو میں نے قرآن میں ہی بیان کیا ہے۔ تو آپ ہر نبی دیکھیں وہ ایک ہیرو کی طرح ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی ولن بھی قرآن میں موجود ہوتا ہے۔ جیسے آدم ہے تو ابلیس ہے، جیسے ابراہیم ہے تو نمرود ہے، جیسے موسیٰ ہے تو فرعون ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، جیسے ذوالقرنین ہے تو یاجوج ماجوج ہے۔ اللہ نے جہاں پہ قرآن میں ہیرو بیان کیا ہے، ان کے ساتھ اللہ نے دشمن لازم بیان کیا ہے۔ اور یہ بڑا نکتہ ہے میرے بھائی، جتنے قصے کہانیاں قرآن میں بیان ہوئے ہیں نا، تمام کے تمام قصے کہانیاں تمام کے تمام انسانی شخصیات کا احاطہ کرتے ہیں۔ چاہے آپ بوڑھے ہیں تو ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسے بوڑھے کی کہانی ضرور ہوگی جس کے ساتھ آپ میچ کرتے ہوں۔ آپ نوجوان ہیں تو کوئی نہ کوئی کہانی کے اندر ایسے نوجوان کے آپ کو ضرور سبق ملے گا جو آپ کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ آپ ماں ہیں، بہن ہیں، بیٹی ہیں، بہو ہیں، اللہ نے ساری شخصیت کا کیا کیا ہے؟ قرآن میں ان قصوں کہانیوں میں احاطہ کیا ہے۔ اس لیے منعم اور ملعون اس عنوان سے ہمارے قسطوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، جہاں ہم ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا، اور ان کا بھی ذکر کرتے ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہوا۔ اور آج اس کی قسط نمبر 6 ہے، اور جہاں پہ ہم کن کا ذکر کریں گے میرے بھائی؟ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کچھ قصے کہانیاں سناتا آ رہا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے جو کہانی میں نے یوسف کی بیان کی ہے، نہ ایسا قصہ میں نے اس سے پہلے کبھی بیان کیا ہے، نہ اس کے بعد کبھی بیان کروں گا، کیونکہ یہ احسن القصص ہے، یہ سب سے بہترین انداز ہے، یہ سب سے بہترین کہانی ہے، اور اس کہانی کے اندر انسان کی ساری نفسیات جمع ہیں۔ اس لیے اللہ نے اس کو کیا کہا بھائی؟ احسن القصص۔ دوسری خصوصیت، بڑی کمال بات ہے میرے بھائی، جب دادی نانی اب تو سناتی نہیں ہے، پہلے تو سنایا کرتی تھی کہانیاں، تو دادی آدھے میں اگر کہانی چھوڑ دے کہ اس کو دادا ابو نے بلا لیا ہے، کسی نے بلا لیا، تو بچے کیا کرتے تھے میرے بھائی؟ غصہ کرتے تھے، کہانی ہم مکمل کر کے جائیں۔ تو آپ دیکھیں قرآن کی ساری کہانیاں وہ نامکمل انداز میں بیان ہوئی ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ٹکڑا بیان کیا، پھر کچھ اور بات شروع ہو گئی، پھر کہیں اگلے سپارے میں پھر بیان کر دیا، سوائے یوسف کے۔ یعنی جب یوسف کا قصہ بیان کیا ہے تو شروع سے آخر مکمل بیان کیا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ایک ہی کہانی ہے جہاں پہ اللہ نے مکمل کہانی بیان کی اور مکمل صورت رسول اللہ پہ نازل فرمائی۔ وہ کون ہے بھائی؟ وہ سورہ یوسف ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ بھی اس صورت کو دلچسپ بناتی ہے۔ پھر تیسری بات دیکھیں، بڑا نکتہ ہے، ابھی تھوڑے دن پہلے ایک عرب کے شیخ تھے، وہ سورہ یوسف کے بارے میں بات کر رہے تھے، کہتے ہیں آپ سورہ یوسف پہ غور کریں، اس میں کوئی معجزاتی بات نہیں ہے جو دوسرے نبیوں کی زندگی میں ہوتی ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی معجزات سے بھری ہوئی ہے، آپ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، لیکن یوسف علیہ السلام پیور انسانی انداز کے ساتھ کہانی آگے بڑھتی ہے، سوائے ایک معجزے کے وہ قمیض ہے یوسف علیہ السلام کی جو ان کے باپ کے پاس پہنچتی ہے، لیکن اس کا مشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی جو یوسف علیہ السلام کا مشن ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ہر ایک انسان اس کہانی سے گزر سکتا ہے، سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام کی کہانی اس طرح خاص بنتی ہے کہ ہر ایک بندہ اس کہانی سے گزر سکتا ہے، ان کے ٹکڑوں سے ہر ایک عام ریڑھی والا شخص بھی گزر سکتا ہے۔
لیکن اس کو کمال چیز کیا بناتی ہے؟ وہ علم جو اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ جو اللہ رب العزت نے ان کو چیز سکھائی، وہ جو اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات، یہ کہانی نازل کب ہوئی ہے میرے بھائی؟ وہ رسول اللہ کی زندگی کے سب سے مشکل لمحے میں، جب آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا، ابو طالب دنیا سے چلے گئے، ختیجہ دنیا سے چلی گئی، طائف والے قبول نہیں کر رہے اور پروٹیکشن ختم ہو گیا مکہ کے اندر، تو اللہ اب ان کو ڈھارس بندھانا چاہتا ہے، ان کے حوصلے جوان کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے کیا نازل کیا بھائی؟ سورہ یوسف کو نازل کیا، جو سب سے زیادہ اسٹرانگیسٹ اوپینین ہے وہ یہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب آپ ڈاؤن فیز سے گزر رہے ہوں تو سورہ یوسف کی کہانی کو پڑھیں، کیونکہ اس کے اندر اصل میں پیشن گوئی کی جاتی ہے کہ اگر آج آپ کا کنویں کے اندر وقت بیت رہا ہے تو دور نہیں کہ تم تخت کے اوپر بیٹھ جاؤ، اگر آج تمہارے اپنے بھائی تمہاری ٹانگیں کھینچ رہے ہیں تو وہ وقت دور نہیں کہ یہی تمہارے آگے سجدہ ریز ہو جائیں۔ تو رسول اللہ کو یہ بتایا جا رہا ہے، یہ قریش والے لوگ آپ کے رشتہ دار ہیں نا، تو جیسے آپ کو یہ تنگ کر رہے ہیں ایسے یوسف کو ان کے بھائیوں نے تنگ کیا تھا، لیکن جیسے یوسف کے بھائی آخر میں جھکے ہیں، یہ قریش والے بھی آخر میں آپ کے سامنے جھکیں گے، اور وہ جھکے، کیونکہ رسول اللہ نے پھر فتح مکہ پہ کیا کہا؟ قریش والوں کو میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے بھائیوں کو کہا تھا، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو سورہ یوسف اس حوالے سے بھائی بڑی خاص ہے۔ تو اس کا ایک پہلا حصہ آج کے اس پہلے سیشن میں، اس کے چند اسباق ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اللہ مجھے بھی اس سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ قصہ ہے جہاں پہ یوسف علیہ السلام کو کنویں تک پھینکا جاتا ہے، بس اتنی سی بات ہے، وہاں تک کیا سبق ہمارے لیے ہیں وہ بڑے کمال ہیں۔ سب سے پہلا، یوسف علیہ السلام یاد رکھیں بھائی، ایک بچے ہیں، کیا میرے بھائی 10 سال کے آس پاس کیا ان کی عمر ہے۔ اب ان کو خواب آپ کو بھائی خواب کبھی یاد رہتے ہیں مکمل؟ یہاں پہ کتنے بھائی ہیں جن کو مکمل خواب یاد رہتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام بچے ہیں، مکمل خواب یاد ہے، اور خواب کتنا عجیب ہے، 11 ستارے اور چاند اور سورج میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے پریشان تو انسان ہوتا ہے، ان کو خلبلی مچی اپنے اندر۔ تو انہوں نے کیا کیا میرے بھائی؟ اپنے والد کے پاس گئے اور پورے کا پورا خواب کس کو سنایا بھائی؟ اپنے والد کو سنایا۔ سبق کیا ملتا ہے بھائی؟ کہ باپ اور بیٹے کا تعلق دیکھیں، بیٹے کو جیسا ہی کوئی مسئلہ آتا ہے وہ سب سے پہلے کس سے شیئرنگ کرتا ہے بھائی؟ بولے بھائی کس سے شیئرنگ کرتا ہے؟ اپنے باپ کے ساتھ شیئرنگ کرتا ہے۔ اگر اپنے خواب بانٹ رہے ہیں وہ، تو سوچیں اپنے زندگی کے مسئلے نہیں بانٹتے ہوں گے۔ تو جن رشتوں کے اندر شیئرنگ کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا، آپ کے بیٹی، اس کو کچھ بھی زندگی میں ہو جائے وہ بغیر خوف و خطر اپنے باپ اپنی ماں سے شیئرنگ کر سکے، یہ وہ رشتہ ہے جو یعقوب اور یوسف کا ہے۔ یہ اس ڈگر پہ چل رہے ہیں جو انعمت علیہم والا رشتہ ہے میرے بھائی، وہ یوسف کا احسن القصص والا رشتہ ہے۔ لیکن ہمارے بچے تو حلال بات کرتے ہوئے اپنے ابا سے اگر گھبرائیں تو سوچیں اگر وہ کوئی کانڈ کر دے، وہ کوئی جرم کر دے تو بتائے گا؟ بولے میں بتائے گا۔ اب بتائیں اگر اس نے کوئی جرم کر دیا ہے اور اپنے باپ سے اس نے چھپا بھی لیا ہے، 2 جرم ہے یا 1 جرم ہے؟ بولیں بھائی کتنے جرم ہو گئے اب؟ کیونکہ میرے بھائی اس کو اس جرم سے نکلنے کا رستہ تو ہو سکتا ہے چرسوں پہ لگ جائے، ہو سکتا ہے گھر سے بھاگ جائے، ہو سکتا ہے خودکشی کا رستہ چوز کر لے۔ باپ کو بتائے گا 2 چپیڑیں پڑیں گی نا، کوئی غصہ کرے گا نا، لیکن حل تو ابا بتا دے گا نا یار، اس کو وہاں سے نکال تو لے گا نا، اس کو یقین تو ہوگا میں اکیلا نہیں ہوں، میرے پیچھے کون کھڑا ہے؟ میرے بولے میرے باپ کھڑا ہے۔ فیس بک پہ لمبے لمبے اسٹیٹس لگا رہے ہیں، ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا، ابے سے نہیں شیئرنگ کرتا، اماں کو نہیں کچھ بتاتا۔ تو ہم نے یعقوب یوسف سے پھر کچھ نہیں سیکھا میرے بھائی کہ وہاں پہ وہ خواب، اچھا دیکھیں یہی کام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کس نے کیا؟ ان کے والد نے کیا، ابراہیم، جو ان کے کیا ہیں پردادا۔ سبحان اللہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ نہیں کیا پتر اے تھلے لیٹ جا میں تیری توڑنا نہیں، کیا کیا؟ خواب شیئر کیا ہے اور پوچھا تمہارا کیا خیال ہے پتر اس بارے میں؟ بھائی خیال کی کیا بات ہے، اللہ کا حکم آیا ذبح کریں؟ نہیں بھائی، تعلق کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی جو چیز کرنی ہے ہم نے کیا کرنی ہے، آپس میں مکالمہ کر کے ایک دوسرے کو سمجھا کے ہم نتیجے تک پہنچیں گے۔ تو یہ پیرنٹنگ کا بہت بڑا کیا ہے میرے بھائی درس اس ایک سبق میں مل رہا ہے۔ دوسرا سبق دیکھیں میرے بھائی، بڑا کمال کہ وہ جو خواب بھی ہے اس میں کیا حکمت ہے، اس میں 11 ستارے ہیں تو مطلب 11 بھائی، اس میں سورج ہے مطلب باپ، اور چاند ہے مطلب ماں، اس میں بڑی حکمت ہے۔ تو اللہ قرآن میں دوسری جگہ کیا کہتا ہے؟ ستاروں، یہ چھوٹے چھوٹے بلب ہیں جن سے میں نے آسمان کو کیا کیا میرے بھائی؟ خوبصورت بنایا۔ تو جیسے چھوٹے چھوٹے ستارے میرے بھائی آسمان کو خوبصورت بناتے ہیں، ویسے بچے وہ گھر کو خوبصورت بناتے ہیں۔ دوسری جگہ سورج ہے، تو اس پوری کی پوری زمین کی زندگی کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے میرے بھائی؟ سورج پہ۔ ہر ایک چیز توانائی کس سے لے رہی ہے میرے بھائی؟ وہ سورج سے لے رہی ہے۔ اب تمہاری بجلی بھی سورج سے آ رہی ہے الحمدللہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب باپ گھر میں کیسا ہے؟ جیسے سورج ہوتا ہے، پورا گھر اپنی توانائی کہاں سے لیتا ہے بھائی؟ اپنے باپ سے لیتا ہے۔
اور تیسری چیز ماں، اس کو کیا کہا ہے؟ وہ چاند ہے. تو چاند کی اپنی کوئی روشنی ہوتی نہیں ہے. چاند کی ساری روشنی کس کی ہوتی ہے میرے بھائی؟ سورج کی ہوتی ہے. مطلب کیا ہوا؟ عورت کے اندر جو طاقت آتی ہے وہ ساری کی ساری کہاں سے آتی ہے؟ مرد سے آتی ہے. اگر نہیں ہے اس میں طاقت، مرد نے دی نہیں. اگر نہیں ہے اس میں عزت، مرد نے دی نہیں. کیونکہ مرد دے گا تو وہ روشن ہوگی، اور روشنی بھی کون سی ہوتی ہے؟ ٹھنڈی. سبحان اللہ. اس کا مطلب باپ جو تھوڑا روب والا ہوتا ہے تو سورج ہے، اس کی روشنی کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ سخت ہوتی ہے. اور ماں ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کی روشنی بھی کیا ہے؟ چاند جیسے جو نرم ہوتی ہے. سبحان اللہ. یعنی اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا باپ کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہوتی ہے، اور بچے کیا ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تیسری بات دیکھیں میرے بھائی، جو بڑا کمال سبق ہے. یوسف علیہ السلام بچے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں. ہم اپنے بچوں سے 7 سال کی بچی کے ساتھ اتنا بڑا جرم ہو گیا سرگودا کے اندر بھائی کہ نہیں ہوا؟ آپ کے سامنے بچہ 7 سال کی بچی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں اپنا باپ بیٹے سے اور بیٹی سے ماں ایسی باتیں شیئر، بولو نا یار، نہیں کرے گی. یہ تو بچی ہے، ایسی باتیں کرتا بندہ چنگا لگتا ہے. تو آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام جب یہ خواب سنایا انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ یہ قرآن ہے. وہ کہتے ہیں لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان کرنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ باپ. کیا پھوٹ ڈلوانا چاہتے ہیں وہ؟ بولے میں کیا یعقوب علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ 11 بھائیوں کے ساتھ یوسف کی پھوٹ پڑ جائے؟ بولے بھائی آپ کو لگتا ہے یعقوب یہ چاہتے ہوں گے؟ تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے تو کیا ثابت ہو رہا ہے میرے بھائی؟ بھائیوں تو دور رہ جائے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہاں پہ 2 چیزیں جو حکمت ہیں. پہلا، یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کس بچے کی کیا کمزوری ہے. آپ کو گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ تو یوسف کی کیا طاقت ہے اور میرے دوسرے بچوں کی کیا کمزوری ہے، وہ یوسف کے ساتھ بار بار کیا کرتے ہیں؟ موازنے کرتے ہیں اپنا. تو جب یہ شیئر کرے گا ان کے اوپر حسد کی آزمائش ٹوٹ پڑے گی، اور میں نہیں چاہتا میرے بچوں پہ حسد کی آزمائش ٹوٹے. اور دوسرا، وہ اپنے بچے کو لپے چوچے لگا کے اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتے، وہ اس کو واضح انداز میں حقیقت بتا رہے ہیں. پتر سچ جان کے جیو. اور سچ کیا ہے؟ یہ دنیا آسان نہیں ہے. سچ کیا ہے؟ تیرے اپنے بھائی تیرے دشمن ہو سکتے ہیں، شیطان ان کو بہکا سکتا ہے، حسد کے ذریعے سے بہکا سکتا ہے. اس لیے کوشش یہ کرو خود کو بھی بچاؤ، اپنے بھائیوں کو بھی بچاؤ، اور ان سے یہ شیئرنگ نہ کرو. تو اب 7 سال کے بچے کو میرے بھائی ہمیں کیا شروع کر دینا چاہیے؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ میں بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو کیا شروع کرنا چاہیے؟ نماز کا. تو نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے بھائی؟ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے یا طہارت سے؟ بولے میں کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ طہارت سے. تو طہارت کیا ہے میرے بھائی؟ پرائیویٹ پارٹس کے بارے میں سارا علم ہے. بولے میں طہارت ہے نا یہ، کہ طہارت سارے کا سارا علم کس بارے میں؟ پرائیویٹ جگہ کے بارے میں علم ہے. وہ کوشش کریں قاری صاحب نہ دیں، وہ باپ بیٹے کو دے، بیٹی کو ماں دے، اور اسی لمحے وہ بتائے کہ بہتر کچھ جگہیں ہوتی ہیں جو تمہاری ماں باپ کے علاوہ کوئی چھو سکتا، کوئی نہیں چھو سکتا. چاہے تیرا چاچا ہے، چاہے تیرا تایا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، وہ تیرے ماں باپ کے سامنے تو چھو سکتا ہے ورنہ چھو سکتا. یہ سکھائیں. آپ کہتے ہیں ابھی تو بچے ہیں. انا للہ. تو یعقوب علیہ السلام تو نہیں میرے بھائی اس بارے میں پریشان ہو رہے. بھائی نفسیات نے یہ چیز ثابت کی ہے، بچے مکمل انسان ہوتے ہیں، بس ان کو اپنا اظہار نہیں کرنا آتا جیسے بڑوں کو آتا ہے. نہیں تو وہ سارا کچھ بیزتی بھی محسوس کرتے ہیں، پیار بھی محسوس کرتے ہیں، ان کو اگنور کیا جائے محسوس کرتے ہیں وہ، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی میں کیا محسوس کر رہا ہوں. بڑوں کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ کہہ دیتے ہیں تو آوسا میں نچے دے منہ گال نہیں کی تھی. ہاں یہ پتر کو کہنا نہیں آتا. تو ہمیں کیا لگتا ہے جدو وڈے ہو جان گے اسی پھر سمجھاواں گے، وڈے ہو کے تھوڑے ہاتھ نہیں چڑھ دے، وہ تھوڑی گل نہیں سن دے. جدو ٹائم سی تسی برباد کر چھڈیا ٹائم. تو بھائی یار دیکھیں ابراہیم شیر، ہم تو چھری نہیں پکڑاتے بچے کو کہ یار ٹماٹر کتنا سیکھو پتر، سمجھ رہے ہیں؟ چھری پکڑنا سیکھو. ضروری ڈراتے رہنا ساری زندگی انہیں اپنے آپ وڈ لینا، جدو انہیں وڈنا ہے نا تو انہیں تھوڑے کیا انہیں وڈ لینا، تو سکھا دو نا، یہ چنگی بات ہے. تو ابراہیم اپنے بیٹوں کیا کہہ رہے ہیں؟ پتر میں نے نا تمہیں ایسے کر کے لٹایا ہے، پھر میں نے تیرے گلے پہ چھری چلا دی ہے، اور باپ ساری زندگی رہا دور ہے اسماعیل سے. سوچیں ابھی تو آ کے تمہارے ساتھ رہنا شروع کیا ہوں اور یہ مجھے خواب آ گیا. یہ خواب شیئر کرنے والا ہے اپنے بچے کے ساتھ؟ آپ عقل سے سوچیں. لیکن وہ اپنے بچے کو جانتے ہیں کہ میری بیگم نے اس کو حقیقت کی بنیاد پہ بڑا کیا ہے، جذبات کی بنیاد پہ بڑا نہیں کیا ہے. اور آگے سے بچے کا جواب بھی سن لیں. آپ صبر کرنا پائیں گے، آپ آرڈر لگائیں کب ذبح کرنا ہے. سبحان اللہ، کیا بچہ یار، اور ہمارا بچہ دیکھیں اور یہ بچہ دیکھیں. کیوں؟ حقیقت پہ کھڑا کریں میرے بھائی، سچ بتا کے کھڑا کریں، سچ چھپا کے نہیں. آپ کیوں نہیں جاتے پھپھو کے گھر؟ کیا وجہ ہے؟
وہ بچہ بار بار پوچھتا ہے امی ہم چاچو کے گھر کیوں جاتے ہیں, پھپھو کے گھر کیوں نہیں جاتے؟ یار اگر آپ کی شرعن وجہ ہے, اگر تو غلط وجہ ہے تو بچے کی وجہ سدھر جاؤ, اور اگر صحیح وجہ تو بتاؤ اس کو, بٹھاؤ اس کو, سمجھاؤ. اس لیے بچے ہم نے فیصلہ کیا بہتر ہے ہم دور رہیں, تو سمجھاؤ. تو اگر کوئی سوال اٹھے گا وہ آپ سے پوچھ لے گا. یہ کس کا طریقہ میرے بھائی؟ انعمت علیہم کا طریقہ ہے. یہ یعقوب علیہ السلام کا طریقہ یوسف کے ساتھ انہوں نے کیا. چوتھی بات دیکھیں, یوسف علیہ السلام کو وہ کیا کہتے ہیں؟ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا, کہ تمہارے بھائی تمہارے خلاف کوئی سازش نہ کر دیں. تو کیا کرو؟ اپنی اس نعمت کو چھپاؤ. یہ بڑا نکتہ ہے بھائی, نعمتوں کو چھپانا چاہیے. جو خوشی ملے آپ کو وہ صرف مخلص لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے, ڈھنڈورا نہ پیٹیں. واللہ العظیم میرے بھائی, جتنے اچھے قرآن و سنت والے عامل لوگ ہیں جو یہ نظر بد کا, جادو ٹونے کا علاج کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں 80% وجہ یہ فیس بک پہ جو ہم ڈنڈورے پیٹ رہے ہیں, اپنے بچے کی فوٹو, ہوٹل پہ جا رہے ہیں فوٹو, باہر جا رہے ہیں فوٹو, گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں فوٹو, جہاں پہ جا رہے ہیں فوٹو کی فوٹو لگا رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ حدیث سن لیں, سلسلۃ الصحیحہ کی شیخ ناصر الدین البانی نے حدیث کو صحیح کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ نعمتیں عطا کرے تو ان کو راز میں رکھو, کیونکہ ہر نعمت کرنے والے سے حسد کیا جاتا ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے. لیکن شیئر کرنا ہے مخلص لوگوں سے, جن کو آپ سمجھتے ہیں یہ میرے مخلص ہے, یہ میرا خیال کرنے والا ہے. جہاں سے آپ کو لگتا ہے اند میری باندھی نہیں, تو اس کو نہ بتاؤ. ہماری اختلاف بہت ہے آپس میں, لیکن تعلق اچھا ہے, لیکن بڑا اختلاف پایا جاتا, تو نہ بیان کریں, اس کو چھپائیں اور مخلص لوگوں سے شیئر کریں. اور علماء دوسری حکمت کیا بتاتے ہیں, بڑی سننے کی بات ہے, جب آپ ڈنڈورا پیٹ دیتے ہیں نا میرے بھائی, تو ایک فرحان بیٹھا ہے, یہ یہاں پہ بیٹھے ہیں میرے بھائی, اور 100 لوگ اس کو ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں جب یہ کام کر رہا ہے, اور ایک بندہ یہاں پہ بیٹھا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور وہ بھی کام کر رہا ہے. اچھا کام کون کرے گا بھائی؟ بولے بھائی کون اچھا کام کرے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اس بندے کا بار بار ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے لوگوں کی وجہ سے, اس کا مکمل فوکس ہوتا ہے کیونکہ اس کو کوئی دیکھنے والا. تو علماء کہتے ہیں کام جب مکمل ہو جائے نا پھر شیئر کرنا بھی بنتا ہے. ابھی شروع ہی ہوا ہے, ڈنڈورا پیٹ دیا پورے علاقے کے اندر, نظر تو وقری لگتی ہے, کام بھی مکمل نہیں ہوتا, اوپر سے لوگ بار بار چسکے لیتے ہیں, وہ کی بنے پھر وہ کام ہو گیا تھا, وہ تسی گئے ہی نہیں. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ اس پریشر کی وجہ سے انسان اور زیادہ کیا ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے. تو بہتر کیا ہے, ایک تو اپنے کام کے مکمل ہونے کا کیا کریں بھائی, انتظار کریں, اور ہو بھی جائے مخلص لوگوں سے شیئر کریں. یہ کون تلقین کر رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں, چھوٹا سا بچہ اتنی بڑی بڑی باتیں سکھا رہے ہیں, سبحان اللہ. 5ویں بات دیکھیں میرے بھائی, جو ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جتنے بھی نبی دیکھیں ان کی آزمائش گھر سے شروع ہوتی ہے. یعنی اللہ آزمانا شروع کرتا ہے نا بندے کو, جیسے ہی وہ بالغ ہوتا ہے, شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ گھر. آدم علیہ السلام کے بعد ابلیس آیا, کھا لو یہ سب کچھ, انہوں نے کہا نہ. وہ کس کے پاس چلا گیا؟ حوا کے پاس, کھا لو, انہوں نے کھا لیا. پھر انہوں نے کس کو آگے بتایا؟ آدم کو بھی بتایا. لیکن غلطی دونوں کی ہوئی, ربنا ظلمنا, گھر سے شروع ہوئی آزمائش. پھر حابیل اور قابیل کا مسئلہ ہو گیا. قابیل نے کیا کیا؟ حابیل کو قتل, بیٹے نے بیٹے کو, نبی کے بیٹے نے قتل کر دیا. سوچیں, نبی کی اولاد ایک دوسرے کو قتل کر رہی, انا للہ. تو گھر سے شروع. نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا دیکھیں, یا لوط علیہ السلام کی بیوی دیکھیں, ایوب علیہ السلام کے اپنے لوگ دیکھیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں, قریش, ہاشمی, اپنا خاندان, اور نبی کو گھر سے نکال رہے ہیں. آزمائش ہمیشہ کہاں سے شروع ہوتا ہے بھائی؟ گھر سے. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی حقیقت یہاں پہ واضح کر رہے ہیں. میں نے اکثر ماں باپ کو کہتے ہوئے سنا ہے, پتہ نہیں کیڑا گناہ کیتا سی کہ اے اولاد جمی سی, پتہ نہیں اسی کیڑے گن کیتے سی کہ انج دا سانو گھر لبیا ہے. یار یعقوب علیہ السلام یہ جملہ بول سکتے تھے کہ نہیں بول سکتے تھے؟ بولو نا یار. اللہ کے نبی نے فرمایا کائنات کا سب سے بہترین خاندان یوسف ہے, کریم ابن کریم ابن کریم. باپ نبی, دادا نبی, پردادا نبی. یار اس سے بڑا خاندان ہو سکتا ہے؟ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, حسد کر رہے ہیں, پلاننگز چل رہی ہیں بھائی, پلاننگ. اور کیا کہتے ہیں, آگے آئے گا, ہمارا ابا گمراہ ہو گیا, ہمارا ابا خراب ہو گیا. ابا کون ہے بھائی؟ اللہ کا نبی ہے, وہ عام باپ نہیں. تو اللہ کیا سکھا رہے ہیں؟ ہر گھر میں کمزوری ہوتی ہے, اس حقیقت کو جان کے جیو میرے بھائی. اگر یعقوب علیہ السلام اتنا قیمتی گھرانے میں کمزوریاں ہو سکتی ہیں, ہم تو پھر کچھ بھی نہیں ہیں. سوچو ہمارے گھر میں کیا ہوگا. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی آزمائش ہے. اللہ کبھی بیٹے سے آزماتا ہے, کبھی بیوی سے, کبھی ساس سے, کبھی بہو سے, کبھی اس کے جو بچے ہوں ان سے. آزماننا پکا ہے. تو آپ اگر یہ توقع کر رہے ہیں نا بس صاحب سکھ شانتی ہو جائے گھر چ, یہ تو نہیں ہونا. وہ قبر چاہیے, وہ تجھے مرنا ہے تو سکھ ہونا میرے بھائی. جب تک دنیا میں ہے سکھ کوئی نہیں ہے. رسول اللہ دنیا سے جا رہے ہیں اور کیا جملہ بول رہے ہیں, وہ جو یہودن نے زہر دیا تھا ابھی میری رگیں کاٹ رہی ہے. یعنی دنیا سے جا رہے ہیں اور نبی کو تکلیف ہو رہی ہے. اب تو ختم ہو جانی چاہیے تھی.
204 کے قریب بخار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جا رہے ہیں. یہ امام الانبیاء ہیں میرے بھائی. دعا کرتے آسمان سونے کی بارش کر دیتا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو کیا بتا رہے ہیں؟ تکلیف ہے, تکلیف ہے یہ دنیا, لیکن صبر کرنے والے خوشخبری ہے. پانچویں بات, اگلی بات دیکھیں میرے بھائی, اللہ تعالیٰ نے نا یوسف علیہ السلام کو اتنی زیادہ مشکلیں برداشت کیسے کر گئے, کیونکہ ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا, وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ, اللہ نے یوسف آپ کو چن لیا ہے. اللہ نے آپ کو کیا کیا ہے؟ ان 11 بھائیوں میں سے سردار کون ہے؟ وہ یوسف ہے. میں نے چن لیا آپ کو. اب یوسف علیہ السلام کو جو بھی مشکل آتی تھی تو ان کے ذہن میں کیا تھا؟ اللہ نے مجھے, بولے بھائی, اللہ نے مجھے چن لیا ہے. مطلب کوئی پلان ہے, مرنے تو نہیں والا میں, کیونکہ خواب آیا ہوا ہے, کچھ بھی ہو جائے. اب بچنا کیسے ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ اللہ جانے, اللہ کے حکمتیں جانے کیسے بچائے گا, لیکن بچنا ضرور ہے کیونکہ اللہ نے مجھے چن لیا. تو علماء بڑا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام زندگی گزار گئے 2 وجہ سے. ایک بڑا کمال نقطہ بھائی, ایک کہ اللہ نے ان کو چن لیا ہے, اور دوسرا کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق, کہ اللہ نے نعمتیں تمام کی ہیں یوسف آپ پہ جیسے آپ کے پردادا اور دادا پہ تمام کی تھی ابراہیم اور اسحاق پہ. یعقوب علیہ السلام نے کہانیاں بھی سنائی ہیں اپنے دادا پردادا کی. یعقوب کون تھے, یعقوب کون ہیں, اسحاق کون تھے, اسماعیل کون تھے, ابراہیم کون تھے, ہمارے باپ پردادا کون تھے, ہماری روایت کیا ہے, ہم کس کے وارثین ہیں. ان کہانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یوسف علیہ السلام کیا کرتے ہیں, اگر میرا باپ پردادا یعنی آگ سے گزر سکتا ہے, ہم کنویں سے گزر سکتے ہیں. آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ اگر پورا علاقہ ایک طرف اور ابراہیم علیہ السلام ایک طرف بچ سکتے ہیں تو میں تو اس مصر کے اندر بچ ہی سکتا ہوں. اگر ان کے اپنے باپ نے گھر سے نکال دیا تو میرے بھائیوں نے مجھے نکال دیا. آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ تو تاریخ ایک بندے کے پاس ہو اور دوسرا اللہ کے وعدے پہ کیا ہو میرے بھائی, یقین ہو. ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں, انعمتا علیہم کو مد نظر رکھیں. تو اللہ نے کچھ وعدے ہم سے بھی کیے ہوئے ہیں. مثلا یہ قرآن اللہ کا وعدہ, وَمَن اللہ یجعل لہ مخرجا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ مشکل سے اس کے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اب یہ اللہ کا کیا ہے میرے بھائی, وعدہ ہے. ٹھیک ہے, گھر میں پیسے نہیں ہیں, ادھار چڑھ گیا, رشوت نہ لیں, اللہ سے ڈر جا, اللہ نکلنے کا راستہ بنائے گا. کیسے؟ اللہ کے وعدے پہ یقین رکھ, جیسے کنویں کے اندر یوسف نے یقین رکھا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے کر کے وہ وعدہ تو پورا نہیں ہوا یوسف کا. پتہ نہیں کتنی دیر کنویں میں پڑے رہے, ہمیں کیا پتہ کتنی دیر ہوا, کب وہ قافلہ آیا, کب اس نے ڈول ڈالا ہے, واللہ عالم کتنی دیر رہے ہیں. لیکن نکلے ہیں نا تو آپ بھی نکلیں گے. اسی لیے تو اللہ نے کہانی سنائی ہے کہ اگر یوسف ڈرے رہے, انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ زیادتی نہیں کی جو بھائیوں نے ان کے ساتھ کی ہے, تو تم بھی تھوڑی دیر کیا کرو, صبر رکھو, تمہیں بھی اللہ ویسے نکالے گا جیسے یوسف کو نکالا. تو اللہ کے وعدے پہ انہوں نے یقین کیا تھا نا, تم بھی کر لو. اگلی بات میرے بھائی وہ کیا ہے, 2 باتیں رہ گئی ہیں. حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے. تو ظاہری بات ان کے بھائیوں کو اصل میں کیا ہے, حسد. حسد بندہ کیا ہوتا ہے, وہ ہمیشہ دوسرے کو الزام دیتا ہے, اپنی اصلاح نہیں کرتا. یہ حاسد آدمی ہوتا ہے. حاسد آدمی ہمیشہ دوسرے کی نعمت پہ نظر رکھتا ہے, جو اللہ نے اس کو عطا کی اس پہ نظر نہیں رکھتا. تاڈے کول اے ریشیا والی 70 ہے, شریکا نے 1:5 کਢਾئی ہے, بس حاسد بندے کو 1:5 نظر آئے گا, حالانکہ 70 اندے کول بھی ہے. تو کک مار جتنے مرضی ٹور جائے یار, لیکن انہوں وہی نظر آتا ہے 1:5. اور پھر یہ ان کی غلطیاں بھی نکالتا ہے. پتہ نہ تھا کیویں لیا ہے, پتہ نہ صاحب کیویں لیا 1:5. کوشش کرے گا کسی طریقے سے حرام بات ہو جائے کہ انہوں نے حرام کام نہ لیا, کوشش کرے گا. واللہ ان کے بھائیوں نے بھی یہی کیا تھا. یہ قرآن ہے. اللہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ان ابانا لفی ضلال مبین. اللہ اکبر. بھائی کیا کہتے ہیں کہ ہمارا ابا بنیامین کو اور یوسف کو ہم سے زیادہ چاہتا ہے. بھلا کیوں؟ نعوذ باللہ یہ گمراہ ہے, یہ رستے سے بھٹک گیا ہے. بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں یار یوسف میں کوئی تو گن ہوگا جو ہم میں نہیں ہے, کوئی اخلاق, کوئی کردار, کوئی خوبی ہم بھی وہ پالیں, تو ابا ہم سے بھی وہ محبت کرے جو یوسف سے کرتا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی ہیں بھائی, وہ ناانصافی تو نہیں کر سکتے. لیکن یہ تو حاسد سوچ سکتا, یہ تو سوچ نہیں سکتا. انہوں نے کیا سوچا, پکی اسی میں کو غلطی ہے, ہم تو میرے بھائی دودھ کے دھلے ہیں, ہم میں تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ بتائیں ہماری قوم اپنی غلطی قبول کرتی ہے یا سارا کچھ امریکہ پہ پھینکتی ہے؟ اپنی غلطی قبول کرتی ہے یا سارا کچھ ملک پہ پھینکتی ہے؟ اپنی غلطی قبول کرتی ہے, سارا کچھ یعنی کچھ نہیں ملتا تو مولوی مل جاتا ہے. یعنی ملک کا جو بیڑا غرق ہے کن نے کیتا ہے, ایڈ مسئلے پہ مولوی بیٹھا ہوا. حد ہو گئی یار. بھئی مولوی نے یہ کب کلیم کیا ہے کہ میں نے ایٹم بم بنانا ہے؟ اس نے کبھی آپ کو کہا ہے میں تمہیں ایٹم بم بنا کے دکھاواں گا؟ اس نے تو نہیں کہا میرے پاس. اس نے کہا ہے ہم آپ کو اچھے طریقے سے نماز پڑھا کے دکھائیں گے. تو آج تک مسجد کو بند ہوئی ہے تو بتاؤ, آج تک اذانیں بند ہوئی ہیں تو بتاؤ. ہم نے اپنا کام پورا کیا, جڑا تہاڈا بندا تسی نہیں کردے. یہ حسد کرتے مولویوں سے, یقین کریں نہ, یہ خودکشی کر دینے.
15-20 ہزار جو کام نہیں کھڑ لیندے نے، ایک کمرے ساری زندگی کٹا جا حسد واللہ ان بولے، کیونکہ اپنی اصلاح نہیں کر رہے، سارا مدعا کس پہ پھینکتے ہیں؟ دوسرے پہ۔ یہی تو یعقوب کے بھائی تھے، اپنی اصلاح نہیں کرنی ہے، سارا مدعا دوسرے، اور یہاں تک کہ یعقوب علیہ السلام ان کو کہہ دیا، یہ قرآن ہے۔ اور کمال بات دیکھیں، اللہ نے ان کا یہ جملہ کوٹ بھی کیا ہے، حالانکہ اللہ ویسے کہہ دیتا وہ اپنے ابے کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے، کہہ سکتا تھا، نہیں، اللہ ہمیں حقیقت کے ساتھ جینا سکھاتا ہے کہ بھئی یہ کہا تھا انہوں نے، جو آخر میں جھک گئے۔ اگلی بات میرے بھائی وہ کیا ہے کہ بڑا کمال نکتہ ہے کہ ابلیس جو ہے گناہ کیسے کرواتا ہے، وہ بھی ان بھائیوں سے پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے پلاننگ کی، ہوں کریے کی تو مکائیے کہ تو انہوں نے کہا یار قتل کرتے ہیں۔ اب بھائی ظاہری سی بات ہے، نبیوں کے گھر میں پلے بڑے ہیں، اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں، تو ان کو ڈر لگتا تھا، مار دیا، قتل اتنا بڑا گناہ، تو کیا کریں؟ قتل کر لو پھر توبہ کر لیں گے، قتل کرو پھر نیک انسان بن جائیں گے۔ یہ قرآن ہے، اقتلوا یوسف وتکونوا من بعد قوم صالحین، کہ ایک دفعہ انہوں تے مکاؤ نا، ایک دفعہ جب ختم ہو جائے گا بالکل مسلے میں بیٹھ کے آنسو بہائیں گے، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایک ہوتا ہے میرے بھائی گناہ ہو جانا تو مایوس نہیں ہونا، جتنا مرضی بڑا ہو جائے توبہ کر لو۔ ایک ہے یہ سوچ کے گناہ کرنا پھر توبہ کر لیں گے، یہ ابلیس ہے، کیونکہ ویسے تو یہ گناہ کر نہیں رہا، کیوں؟ کیونکہ اس کو لگتا ہے بہت بڑا جرم ہو جائے گا، تو ابلیس اس کو کیا کہتا ہے؟ لولی پاپ دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بعد میں حج کرانا۔ ہوں تے یار پلاٹ لینا، جڑا پلاٹ تو لینا ہے نا ہوں تے لینا، بعد میں حج کر لیں گے۔ تو حج کرنے والے نبی نے کیا کہا ہے؟ بھائی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، تو کیا یہ حدیث غلط ہے؟ بندہ کو بولے گا نا شیطان، کیا یہ حدیث غلط ہے؟ وہ کہے گا نہیں، تو ماں کے پیٹ سے نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا ہے؟ نکلنا ہے تو پلاٹ لینا، پلاٹ لے بعد میں حج کر لینا، قبضہ کر بعد میں عمرہ کر لیں۔ آپ گزارش سمجھ رہے میرے بھائی؟ یہ شیطان کا ہتھیار ہوتا ہے، یعنی اگر گناہ کر ہی جا رہے ہو نا، ایک وقت آتا ہے توبہ کی بھی توفیق وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور سبق، روتے ہوئے بندے پہ کبھی بھروسہ، بولیں بھائی روتے ہوئے بندے پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے، یعنی غصے والے پہ بھروسہ نہیں کرنا، اور روتے والا بندہ اپنے آپ کو کمزور پیش کرتا ہے، اور غصے والا بندہ اپنے آپ کو طاقتور پیش کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو غصے والے کی بھی عقل بند ہو جاتی ہے، اور جو رو پڑتا ہے اس کی بھی عقل بند ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت کوئی فیصلہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ رونے والا بندہ دو کاموں میں سے ایک پکا کر رہا ہے، یا تو وہ سچ کو چھپا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی تاکہ میری رونے کے اوپر نظر جائے اور سچ کی طرف نظر نہ جائے، یا تو وہ سچ کو چھپا رہا ہے، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے جذبات کو دیکھتے ہوئے بس جو کو مٹی پاؤ، کوئی گل نہیں، آ جا ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھائی جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کے آئے ہیں، تو یہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَجَاءُوا آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت جب وہ آئے تو روتے ہوئے، ہائے لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہمارے بھائی کے ساتھ کیا ہو گیا۔ اچھا، پہلے سے ہی یعقوب علیہ السلام کہہ چکے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کو بھیڑیا کھا جائے، کیسی بات ہے یار، اور انہوں نے ڈٹو جملہ آ کے بولا ہے، وہ تہاڈی گل پھر صحیح ہوئی جی، تسی کہہ رہے تھے نا بھیڑیا کھا، وہی کھا گیا جی، سبحان اللہ۔ تو یوسف علیہ السلام کے اس جواب، بچوں کے اس جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ بڑا کمال جملہ بولا، انہوں نے کہا فصبرن، بولے میں فصبرن، میری، یہ بڑا نقطہ ہے، میری اس دنیا سے سب سے خوبصورت چیز دکھنے میں بھی اور سیرت میں بھی یوسف اللہ نے لے لیا، تو میں روحانی دنیا کی سب سے خوبصورت چیز لے لیتا ہوں، اور وہ ہے صبر، اور میں اس حال کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں صبر جمیل۔ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس حال، جس حال میں اس وقت ہوں، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا جس سے میں ڈر رہا تھا وہی ہوا ہے، تو لیکن میں اس حال میں جینا بھی تو چاہنا ہے نا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم مر تو نہیں سکتے، اس آزمائش کا جینا ہے تو کیسے جئیں گے؟ صبر کے ساتھ نہیں جینا ہے، صبر جمیل کے ساتھ جینا ہے۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے میرے بھائی؟ کہ آپ روحانی دنیا کی طاقت کو اس طرح اختیار کریں کہ اللہ کے ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے ہم کیا میرے بھائی؟ ایسے ہی ہوا ہے جیسے ابراہیم کو آگ میں پھینکا تھا نا میرے پردادا کو، ایسے ہی یوسف کو یہ پھینک کے آئے ہیں، اور وہ واپس آئے گا۔ اس یقین پہ، اس اللہ کے وعدے پہ کیا رکھیں؟ بھروسہ۔ اس سے جو پیدا ہوتی ہے چیز وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے۔ یعنی اللہ کے وعدے پہ یقین کر کے جو وصف پیدا ہوتا ہے وہ صبر ہوتا ہے۔ آخری بات میرے بھائی کہ آپ دیکھیں کمال نقطہ، یہ ہمارے معاشرے میں زیادہ ہونے لگ گیا ہے، اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ اگر منڈا صحیح نہیں نکلیا، اب ابے کا سارا کردار اس منڈے سے بدل جاتا ہے۔ بھائی اگر تو یہ اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی ہے کہ یار اس سے تھوڑا ناراض رہتے ہیں، اس سے تھوڑا سختی کرتے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن اگر آپ نے یہ زندگی کا کل اصول بنا لیا جو اے چنگا نہیں تیسی تے نال 4 گنا چنگے نہیں، آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ یعنی اگر یہ برا ہے تو ہمیں کیا موت پڑی ہے اس کو محبت کرنے کی؟
ہمیں کیا موت پڑی ہے بار بار گلے لگانے کی، بار بار اس کا خیال کرنے کی؟ نہ، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے ایک جگہ پہ بھی پوری کی پوری اس صورت کے اندر اپنے بچوں کو یہ نہیں کہا نگڑ جو یہاں سے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ بولو میں کیا کیا انہوں نے؟ قتل۔ انہوں نے تو قتل ہی کیا ہے۔ وہ تو اللہ نے بچا لیا میرے بھائی، تو بچ گئے، انہوں نے تو ختم کر کے آئے تھے نا بھائی خون لے کے آئے نا، وہ تو خون لے کے آئے ہیں، لیکن وہ تو اللہ نے بچا لیا۔ قتل کیا گیا میرے بھائی بندہ، اور گھر بھی کون ہے؟ یا تو ہونا میرے بھائی اللہ معاف کرے کوئی جاہل لوگ ہیں، نہیں، نبیوں کا گھر ہے، لیکن پھر بھی یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبرن، بولو میں فصبرن، اگر تسی ٹھیٹ ہو گئے ہو، تسی غلط ہو گئے ہو، ہم نہیں غلط ہوں گے۔ یعنی اگر تم نے اپنا فرض ادا کرنا چھوڑا ہے، میں اپنا فرض ادا کرنا نہیں چھوڑوں گا، میں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھتے ہوئے صبر کروں گا۔ میرے بھائی یقین جانیں یہ اتنا بڑا اصول ہے، اس اصول کی وجہ سے وہ بچے واپس آئے ہیں۔ بچے اینڈ پہ واپس آئے کہ نہیں آئے میرے بھائی؟ سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو یہ احساس ہوا کہ آج تک باپ نہیں بدلا، ہم نے بڑا غرق کیا جو کیا ہے، لیکن اگر باپ میرے بھائی مقابلے پہ آ جائے بچے کے، آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ واللہ یہ میں نے کچھ جگہوں پہ دیکھا، وہ ایک جگہ پہ ہم گئے، وہ کھڑے ہو کے پوری مسجد کے سامنے بتا رہا ہے میرا منڈا خراب ہو گیا، انہوں سمجھاؤ، وہ منڈا مسجد نہیں آتا، کیونکہ ان سارے بندے کہتے ہیں یار اپنے ابے نے تو کیوں تنگ کرتا ہے، بھلا کیوں؟ کیونکہ بڑے خاندان میں اس کے ابے کو ذلیل کیا اس نے، انہیں کہا میں تمہیں مسجد ذلیل کراں گا۔ آپ بات سمجھ رہے؟ خاندان بیٹھا تھا، اس کے بیٹے نے خاندان کے سامنے اس کو رگڑ دیا، ابے کو برا بلا کہہ دیا، انہوں نے کہا اللہ پھر ان ویکھ توں، یار یہ تو مرد ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیں آپ مرد نہیں ہیں، آپ مرد کے ساتھ باپ ہیں، وہ مرد کے ساتھ بیٹا ہے، آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آپ گزارش سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ تو یعقوب علیہ السلام کی بہت بڑی کہانی ہے، یعنی اتنے گئے گزرے بچے حسد کے مارے ہوئے جل کے راکھ ہو رہے ہیں، اچھا سکھ ان کو پھر بھی نہیں ملا، حالانکہ یوسف مار گئے ہیں، لیکن سکھ تو پھر بھی نہیں ملا میرے بھائی، چین تو پھر بھی نہیں ملا، لیکن وہ بدل گئے کیونکہ باپ نہیں بدلا۔ تو وہ ایک بچھو تھا، استاد جی ساتھ تھے، تو استاد جی کو بچھو نے ڈنگ مارنے کی کوشش کی، تو بچوں کو دیکھتے ہوئے نا یہ ایسے اللہ ہمیں استاد دے، اس نے بچھو اٹھایا اور کان پہ رکھ دیتا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر کوئی ایسا موقع آیا، کوئی ایسے موذی جانور تھا، وہ مارنے لگا ان کو، انہوں نے پہلے پیر مارنے لگے لیکن پھر اٹھایا تو کان پہ رکھ دیتا۔ تیسری دفعہ نا شاگردوں سے نہیں برداشت ہوا، انہوں نے کہا یار یہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے، موذی جانور مارنا چاہیے، کسی اور کو نقصان نہ کرے۔ انہوں نے کوئی فک سنائی ان کو، انہوں نے فتویٰ دیا ان کو۔ تو آگے سے وہ کہتے ہیں پتر اگر یہ ڈنگ مارنے میں ٹیٹ ہے تو ہم معاف کرنے میں ٹیٹ ہیں، میں صرف تمہیں یہ چیز سکھانا چاہتا تھا، بچھو کا وصف ہے ڈنگ مارنا، اور انسان کا وصف کیا ہوتا ہے؟ محبت کرنا، کیونکہ ایک انسان دوسرے انسان کیا کرتا ہے؟ دشمن نہیں ہوتا، اس کا دوست ہوتا ہے، کیونکہ میں ایک آدم اور حوا کی اولاد ہے۔ پھر انہوں نے مار دیا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس کو مار دیا، کیونکہ میرا مقصد سبق سکھانا تھا۔ اگر وہ شیطان ٹیٹ ہے، ٹیٹ پونے میں، تو اگر تم بھی شیطان کے وصف پہ چلے جاؤ تو یہ تو زیادہ بڑی ہار ہے میرے بھائی، کیونکہ شیطان جیت گیا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے وہ برا ہویا تو میں برا ہویا ہوں نا، اونج میں برا نہیں سی میرے بھائی، یہی تیرا امتحان ہے کہ وہ برے ہو جائیں، آپ نے برا نہیں ہونا۔ تو یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ برے، آپ باپ بن کے رہیں، اور باپ کا قد بہت بڑا ہوتا ہے، اور بڑا کون ہوتا ہے میرے بھائی؟ جو چھوٹوں کو بڑا بننا سکھاتا ہے۔ بڑا کون ہوتا ہے؟ جس کا دل بڑا ہوتا ہے۔ بڑا کون ہوتا ہے؟ جس کا معاف کرنے کا جذبہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی کمزور ہیں میرے بھائی تو بچوں کو طاقت کون سکھائے گا؟ بچوں کو معاف کرنا کون سکھائے گا؟ تو یہ جو اچھا آگے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ کو پتہ ہے، یعنی یہ جب انہوں نے کہا نا بچہ یوسف علیہ السلام ایسا ہو گیا، کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے صرف کہا ہے فصبر جمیل، اور آگے کیا کہا ہے؟ میرا صرف اللہ رب العزت ہی ہے جس کی میں پناہ لیتا ہوں، اور میرا کوئی نہیں ہے۔ اور روتے ہیں، اچھا روتے بھی ہیں، اپنے بچوں کے سامنے نہیں روتے۔ ہمارے ماں باپ اکثر ہائے میرے منڈے دا کی بنے گا، ہائے ہائے، وہ بچہ میرے بھائی کچھ کرنا بھی چاہے تو آپ اس کی موٹیویشن مار دیتے ہیں۔ بھائی یعقوب علیہ السلام روتے ہیں تو اللہ کے سامنے روتے ہیں، وہ اپنے شکوے بیان کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے تہجدوں میں کرتے ہیں، بچوں کے سامنے نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے میرے بھائی، کتنے بڑے بڑے سبق ہے سبحان اللہ یوسف کے اندر، سورہ یوسف کے اندر۔ انشاءاللہ اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں میں ان جیسا رشتہ اور تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کریں، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔